بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستو، جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کو فرمایا ہے رمضان کے مہینے میں، جس میں سے ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت مانگنا اللہ سے، اور اس کے لیے آسان وہ طریقہ بھی بتلایا تھا پیچھے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس کو اگر ہم مختصر ہے تو اس میں یہ 4 چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے. تو اس کا خاص طور پر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان میں اس کا اہتمام فرمائیں. اور لا الہ الا اللہ یہ تو افضل الذکر اس کو کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو افضل الذکر فرمایا. اور افضل الذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو توحید کا کلمہ ہے، اس میں تو ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس کے متعلق ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے کچھ بڑی اچھی باتیں ذکر فرمائی ہے. اسی کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قلم یا زبان سے سننے میں انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں. وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں، اسپیشل میرے لیے ہو. تو وہاں سے اشارہ ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں اسکیل کے ایک سائڈ پر رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے. تو اسکیل میں کلمہ طیبہ رکھا جائے تو وہی سائڈ جھک جائے گی، وہی وزنی ہو جائے گی. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت! اخلاص کے ساتھ جو اس کو کہے تو فوراً آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے وہ بچ رہا ہو اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کلمہ اس کا پڑھا ہوا وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے. مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شأنہ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز اس کو عنقا کر دیا کہ وہ بڑی مشکل سے کہیں وہ چیز ملے گی. اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، سب ذکر میں سب سے افضل. متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑا ذکر کہلاتا ہے. اسی لیے بزرگوں کے یہاں اس کی تسبیح کروائی جاتی ہے اور تلقین کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو. اور پھر حسب استعداد بزرگوں کی طرف سے اس کا عدد بھی متعین کیا جاتا ہے. کسی کو عام طور پر 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح تلقین کی جاتی ہے، بعضوں کو اس سے زیادہ کی تلقین کی جاتی ہے. تو استعداد کے اعتبار سے
بزرگوں کی طرف سے الگ الگ یہ اس کا عدد اور نمبر بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو. اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ جب افضل الذکر ہے تو اس کی برکت سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور یہی مقصود ہے. یہ جو بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں اور بزرگوں کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت ہماری دلوں میں جم جائے. ورنہ یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے یا کوئی نیا انوینٹڈ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بزرگوں کا سلسلہ ہے تصوف کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے، تو یہ تو قرآن اور حدیث ہی کا گویا کہ خلاصہ ہے، قرآن اور حدیث ہی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اسی لیے تو ہمارے اکابرین نے مستقل کتابیں اس پر لکھی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس پر کتاب لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی، جس میں یہ ثابت کیا کہ بھئی یہ تصوف جو ہے یہ بزرگوں کے یہاں جو اصلاحی تعلق کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی انوینٹڈ چیز نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس پر اشکال کرے کہ بھئی یہ تم کہاں سے لائے ہو. موجودہ دور میں بھی بہت سے ایسے خاص طور پر جو ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں دنیوی اعتبار سے، تو ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، ہر چیز پر اشکال ہوتا ہے، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں. تو تصوف پر بھی ان کو بڑا اشکال ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ تعلیمات کہاں سے لی گئی ہیں، وہ نہیں سوچتے. ہمارے پہلے بھی سنا تھا کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عالم آئے، اور وہ شاید سیاسی لائن میں زیادہ آگے تھے. تو وہ آگے کہیں رائے پور یا گنگوہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سہارنپور میں ذرا رک گئے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپسی پر اس کا جواب لے لوں گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سوال کیا ہے بتا دو، تفصیلی جواب تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن ابھی تمہیں مختصر جواب دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے. تو اس لیے کہ ان کی ذہن میں یہ چیزیں آ نہیں رہی تھی کہ بھی یہ کیا ہے، بزرگوں کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں اور ان کے اشارے پر چلتے ہیں، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تصوف کیا بلا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظ میں سمجھا دیا. فرمایا کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور انتہا ہوتی ہے جا کر ان تعبد اللہ کانک تراہ پر، کہ اس کی ابتدا کہ بھئی اخلاص کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، ہر کام ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ جب ہمیں ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. حدیث جبریل میں یہ سبق سکھلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 مہینے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ ایک اجنبی شکل میں آئے، صحابہ پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہیں. تو آ کر بہت سے سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر ایک سوال مخصوص کیا کہ احسان کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو دیکھ نہیں پاتا تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ دونوں جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، تو حقیقت میں وہ ایک ہی ہے کہ بھئی تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو. اس لیے کہ کوئی اس کو یہ سوچے گا، اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر کیسے ہم یہ تصور کریں. تو اسی کو دوسرے الفاظ میں سمجھا دیا کہ یہ خیال اور یہ تصور ذہن میں رکھو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور حدیث میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ان تعبد اللہ وانت تراہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں،
بلکہ فرمایا کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. امیجن کرو خیال میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب وہ کسی کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کو وہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کو کتنا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور اسی طرح جہاں کوئی ہمیں مانیٹر کر رہا ہو اور ہماری پر نظر رکھے ہوئے ہو اور کوئی کام کروا رہا ہو تو وہاں بھی ہمارا دھیان کتنا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے مجھ سے کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھئی یہ احسان اس کو کہا جاتا ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک محسنین سے محبت کرتے ہیں، جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے. تو محسنین کون؟ کہ جو ہر وقت اللہ کا دھیان جن کو حاصل ہو. تو یہ ذکر بھی بزرگوں کے یہاں جو کروایا جاتا ہے وہ اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے دل میں ایسا جم جائے کہ پھر ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے. اور جب یہ اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے درجہ احسان تک کہ اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے ہر وقت، تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، ہر گناہ سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے تو چھپ نہیں سکتا، ہائڈ تو نہیں ہو سکتا اس سے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیسے، اس کی نافرمانی کیسے کر سکوں. تو یہ بزرگوں کے یہاں بھی یہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کروایا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ افضل الذکر ہے. اس کی برکت سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی محبت دل میں جمے گی، اور اس کی نتیجے میں پھر اللہ کا دھیان ہر وقت ہمیں نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک درجہ احسان تک اللہ پاک ہم سب کو پہنچائے.